ایسے لوگوں کو یہاں جانتا ہوں کہ جو کچھ ماں باپ اپنے بچوں کو لے کر آتے ہیں، کچھ بچے اپنے ماں باپ کو لے کر آتے ہیں محفلوں میں، اور میں سلام پیش کرتا ہوں ان لوگوں کو کہ جو اپنے بچوں کے ساتھ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایسی محافل میں تشریف لاتے ہیں۔ اس خطے کا سب سے بڑا مسئلہ ہی یہی ہے کہ بچوں کی تربیت کس طرح سے کی جائے، اس لیے کہ یہ ایٹمی دور بہت آگے نکل چکا ہے۔ شاعر نے ایک مشورہ دیا ہے، جی چاہے تو مان لیجئے کہ چہرہ گردش ماحول نکھر جائے گا، ایٹمی دور کا انسان سدھر جائے گا، چہرہ گردش ماحول نکھر جائے گا، ایٹمی دور کا انسان سدھر جائے گا، اور اے نئے دور تجھے امن کی حاجت ہے اگر، اے نئے دور تجھے امن کی حاجت ہے اگر، تھام لے دامن سرکار سنور جائے گا، تھام لے دامن سرکار سنور جائے گا۔ بس آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دامن مضبوطی سے تھام لیجئے، یہی سنورنے کا راستہ ہے، اور بزرگوں نے جو راہ اپنائی یہ وہی صراط مستقیم ہے جو منزل کی طرف لے کر جاتی ہے۔ مکالمہ جو ایک گناہگار رب کی بارگاہ میں قیامت کا دن ہے، اور ایک گناہگار رب کی بارگاہ میں پیش ہوا ہے، اور رب کی بارگاہ سے اسے جواب آتا ہے۔ سب ہیں، ہم سب وہاں پر موجود ہوں گے۔ شاعر نے نقشہ کھینچا کہ ایک گناہگار رب کی بارگاہ میں پہنچ گیا اور کہتا ہے کہ تیری بارگاہ ایزدی وچ مولا، نال ادب دے عرض سنان لگا، تیری بارگاہ ایزدی وچ مولا، نال ادب دے عرض سنان لگا، کیڑی گل تیرے تو میری لکی ہوئی ہے، بار بار کی مینو آزمان لگا ہے، اور میرے عیباں نو تو تے جاندا ہی ہے، کیڑے عیب میں تیتھوں چھپان لگا، صرف اس لئی گناہگار میں کٹھے کر مخلوق نو دسنائی، صرف اس لئی گناہگار میں کٹھے کر مخلوق نو دسنائی۔ جو بات حاجی صاحب کہہ رہے تھے کہ صرف اس لئی گناہگار میں کٹھے کر مخلوق نو دسنائی، شرمسار میں ہوواں گا وچ محشر، ویکھ لئیں فرشتیاں ہسنا ہے۔ پھر بے ساختہ پکار اٹھتا ہے، سبحان اللہ وہ کہے جسے پنجابی سمجھ آتی ہے کہ پراں جان دے کی حساب کر نہیں، پراں جان دے کی حساب کر نہیں، پراں جان دے کی حساب کر نہیں، می رحمت دا فیل جو بسنائی، اور کری حشر دے وچ نہ نشر مولا، کیڑا اصغر نے تیرے تو نسنائی، پراں جان دے کی حساب کر نہیں، می رحمت دا فیل جو بسنائی، اور کری حشر دے وچ نہ نشر مولا، کیڑا اصغر نے تیرے تو نسنائی۔ ان پنجابی اشعار کے لیے میں جو ہمارے مدینہ پاک میں جنہیں سرکار نے چنا ہے، روضے کے سامنے کھڑے ہونے کا شرف ادا کیا ہے، ہمارے غلام فضل بھائی جو مدینہ پاک سے اس محفل میں شرکت کے لیے پیر صاحب کے حکم پر تعمیل کرتے ہوئے یہاں پر آئے، کتنا خوش قسمت ہے۔ ماشاءاللہ یہ قبلہ پیر صاحب سے اور صاحبزادہ والا شان سے بے انتہا محبت ہے، ان کی بے انتہا محبت ہے کہ یہ اس محفل میں شرکت کے لیے تشریف لائے ماشاءاللہ، اور مدینہ پاک سے آئے۔ بس ان سے یہ گزارش ہے کہ جب مدینہ پاک واپس جائیں تو پیر صاحب کی قیادت میں ہم سب کا سلام وہاں پر پیش کر دیں۔ تو ان پنجابی اشعار کے لیے میں ان کی خاص توجہ چاہتے ہوئے یہ شعر پیش کر رہا ہوں۔ اس نے عرض کر دیا رب کی بارگاہ سے اسے جواب آتا ہے، جواب محبت سے سننا ہے، ہاتھوں کو اٹھا کر سبحان اللہ کی صدا لگانی ہے کہ رب کبے گا شاعرہ چلے آؤ، کٹھا کیتا نہیں تانوں میزان لئی، رب کبے گا شاعرہ چلے آؤ،
کٹھا کیتا نہیں تانوں میزان لئی نہ رکوع لئی نہ سجود لئی نہ زکات صلاۃ اذان لئی ارے استقبال کرن میں تے سدے آئے تانوں اپنے عربی مہمان لئی رب کہے گا شاعرہ چلے آؤ کٹھا کیتا نہیں تانوں میزان لئی نہ رکوع لئی نہ سجود لئی نہ زکات صلاۃ اذان لئی استقبال کرن میں تے سدے آئے تانوں اپنے عربی مہمان لئی استقبال کرن میں تے سدے آئے تانوں اپنے عربی مہمان لئی. یہ چند اشعار ایک مناظرے کے جس کے لیے مجھے قبلہ صاحبزادہ والا شان نے حکم دیا ہے حکم کی تعمیل کے طور پر میں یہ چند اشعار پیش کر رہا ہوں اور قبلہ صاحبزادہ والا شان کا موضوع بھی یہی ہے. آج مجھ سے فرما رہے تھے کہ کس موضوع پر میں نے کہا سرکار جس پر آپ چاہیں گفتگو کریں کہنے لگے آج آپ بتائیں میں کس پر گفتگو کروں تو میں نے گزارش کی کہ پھر سرکار کے میلاد پر گفتگو فرمائے. انشاءاللہ میلاد النبی ہی موضوع ہے اور یہ حکم کی تعمیل کرتے ہوئے کہ عاشقو آؤ سناؤں تم کو میں ایک واقعہ. ایک دن جب محفل میلاد سے میں گھر چلا راستے میں روک کر ایک معترض کہنے لگا محفل میلاد کو تو کیوں مناتا ہے بتا. طنزیہ لہجے میں پھر وہ کھول کر اپنی زبان مجھ سے یہ کہنے لگا لکھا ہوا ہے یہ کہاں. میں یہ بولا شان مجھ سے مصطفیٰ کی اب سنو بند اپنے ذہن کے سارے دریچے کھول دو آیت قرآن ہے یہ ترجمہ مجھ سے سنو اور اپنے رب کی نعمت کا بہت چرچا کرو. نعمت رب العلا ہے مصطفیٰ خیر البشر اے خدا کے بندے رب کی نعمتوں کا شکر کر. پھر وہ بولا شرک ہے میلاد یہ کرنا تیرا. میں یہ بولا شرک کا اس سے نہیں کچھ واسطہ ہے بخاری میں رسول پاک کا قول مبین. علماء اور مشائخ کی ایک کثیر تعداد اسٹیج پر جلوہ فرما ہے ان کی دعا لینے کے لیے یہ اشعار کہ ہے بخاری میں رسول پاک کا قول مبین. شرک کا کچھ خوف مجھ کو اپنی امت پر نہیں یا تو پھر اب مصطفیٰ سے اپنا ناتا توڑ دے یا نبی کے عاشقوں سے بحث کرنا چھوڑ دے یا نبی کے عاشقوں سے بحث کرنا چھوڑ دے. بات سن کر وہ میری پھر سوچ کر کہنے لگا پھر سوالوں کا نیا ایک جال وہ بننے لگا. جشن آمد پر لگائے جھنڈے یوں کس نے کیا. میں یہ بولا ان کی آمد سے ہے جاری سلسلہ نصب جھنڈے کر دیے جبریل نے سن لے ذرا. ایک مشرق ایک مغرب ایک مکان آمنہ دل ملا کر منہ بنا کر پھر کیا اس نے سوال کوئی تو دکھلاؤ مجھ کو جشن آمد کی مثال. میں یہ بولا کھول قرآن سورہ یونس نکال گر تجھے کر دے میسر فضل و رحمت ذوالجلال. خوب کر پھر رب کی رحمت کی خوشی اے بد یقین وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. اب یہ جو آخری حصہ ہے اس میں آپ نے جس نے جھنڈے اٹھائے ہیں وہ جھنڈوں کو اٹھا کر اور جس کے پاس جھنڈے نہیں ہیں وہ ہاتھوں کو اٹھا کر یہ RYQ TV کے ذریعے یہ پوری دنیا میں دیکھا جا رہا ہے. دکھائیے کہ برمنگھم میں عشاق رسول کس طرح میلاد منا رہے ہیں. ہو گیا خاموش میری بات جب اس نے سنی پھر کہا کہ بات ایک مجھ کو بتا دے آخری کب تلک چلتی رہے گی عید میلاد النبی. واہ 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 ایسے نہیں لگ رہا کہ عیدگاہ میں ہوں
مدنی صاحب تشریف فرما ہے، ان کی توجہ چاہتے ہوئے، کب تلک چلتی رہے گی عید میلاد النبی، میں یہ بولا پوچھتے ہو کب تلک ہے یہ خوشی، آ مدثر سے تو نغمہ سن رضا کا اور چون، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، تمام پھول شگفتہ چمن میں رہتے ہیں، میرے حضور گلوں کے بدل میں رہتے ہیں، اور منافقوں میں کہاں لطف ذکر مصطفی، ارے یہ بد نصیب ہمیشہ چلن میں رہتے ہیں، سر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، حشر تک ڈالیں گے دونوں ہاتھ اٹھا کے سب کہیں، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، اور رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، بڑھے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، بڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش، ہاتھوں کو اٹھا کر اپنے عزم کا جذبے کا اظہار کرے، مولا قیامت تک اس کی نسلوں میں میلاد منانے والے پیدا کرنا، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، چل کر مگر ہم تو رضا، جب تک دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدا، دنیا میں بہت سے کام ہیں جن سے شرمانا چاہیے، حضور کا ذکر ہے، کوئی کھڑا ہے یا بیٹھا ہے دونوں ہاتھ اٹھا کے کہے، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، جنا پلہ سرکار دا پھڑیا ہے، کدی غیرہ دے ہتھے او چڑھ دے نہیں، اسی حاضر تے ناظر دے منن والے، چولی غیرہ کے کدی کر دے نہیں، او صدا جیڑے میلاد منون زیا، کم اولا دے کدی بھی اڑ دے لئی، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، حشر تک ڈالیں گے، مجھے نہیں لگتا کہ کوئی زبان خاموش ہوگی، لیکن اس شعر پر مجھے یقین ہے، میرا ایمان ہے، کوئی ہاتھ نیچے نہیں رہے گا، کوئی زبان خاموش نہیں رہے گی، سرکار کا جشن مناؤ کہ اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، چلنے والے چلتے رہیں گے، اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، زینت عرش معلا الصلاۃ والسلام، اور میں وہ سنی ہوں جمیل حق قادری، مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، حشر تک ڈالیں
سے سنو، دل کے کانوں سے سنو، آج بھی گنبد خضرا سے صدا آ رہی ہے کہ تو مجھ سے محبت کر، اس دنیا میں مجھ سے محبت کر، مال سے بڑھ کر، اولاد سے بڑھ کر، اپنی ذات سے بڑھ کر، اپنی جان سے بڑھ کر، یا رسول اللہ ہم آپ سے محبت کرتے ہیں، کیا ملے گا؟ گنبد خضرا سے دل کے کان لگاؤ، جواب آ رہا ہے، خدا کی عزت کی قسم، اس قیامت کے دل جب کوئی کسی کا پوچھنے والا نہ ہوگا، میں مصطفیٰ اس وقت تک سر سجدے سے نہیں اٹھاؤں گا جب تک کہ اپنے ایک امتی کو جنت میں داخل نہ کرا لوں گا۔ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدا اسے مولا کی دھوم، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدا اسے مولا کی دھوم، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدا اسے آخری بار، اور اے آر وائی ٹی وی کے کیمرہ مین اب سٹیج نہ دکھائیں، ان دیوانوں کو دکھائیں اس شعر پر کہ ساری دنیا دیکھے کہ شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام زینت عرش معلا، الصلاۃ والسلام، اور میں وہ سنی ہوں جمیل قادری، مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام۔ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدا اسے مولا کی دھوم،